السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ ایران کے اسرائیل پر ڈرونز اور بیلسٹک میزائل کے حملوں کے بعد ایک سفارتی تھرتھلی جو ہے وہ مچی ہوئی ہے۔ سلامتی کونسل کا بھی ایک اجلاس جو ہے وہ ہوا، لیکن وہ ایک علامتی اور بس گفتن نشستن برخاستن ہی ثابت ہوا۔ لیکن اس موقع پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے جو کہا وہ بہت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشرق وسطی تباہی کے دھانے پر کھڑا ہے اور خطہ جو ہے اس کو تباہ کن جنگ کا سامنا ہے۔ اس صورتحال کا تقاضا یہ ہے کہ سب زیادہ سے زیادہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ ایران کا رد عمل جو ہے وہ کافی صبر کے بعد جو ہے وہ سامنے آیا، چاہے وہ قاسم سلیمانی کی شہادت ہو یا اس کے بعد جس طریقے سے بم دھماکوں میں لوگ ہلاک ہوئے، اور پھر اس کے بعد دمشق میں پاسداران کے جو کمانڈر جو ہیں ان کی شہادت ہوئی، اور اس سے پہلے بھی کئی ٹارگیٹڈ ان کے لوگوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا۔ ایران یہ بات کہہ رہا تھا، لیکن پہلے ہوتا یہ آیا تھا کہ پراکسیز کے ذریعے معاملات جو ہے وہ چلتا تھا۔ اس دفعہ یہ غیر معمولی صورتحال تھی۔ براہ راست ایران نے اپنی سرزمین سے اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا۔ گو کہ یہ بتایا گیا کہ امریکہ کو باور کرا دیا گیا تھا کہ یہ حملہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، محدود ہوگا، اور اہداف کا تعین جو ہے وہ کر لیا گیا ہے۔ ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے 50% اپنے اہداف جو ہیں وہ حاصل کر لیے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایران پابندیوں میں تھا، اس نے پابندیوں میں رہنا سیکھا ہے، چل رہا ہے، اور اگر وہ رہے گا بھی تو دکھائی یہ دیتا ہے کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لہٰذا وہ امریکہ کے سامنے کھڑا بھی ہوا، اور اب اسرائیل کے سامنے بھی انہوں نے ٹکر کے ساتھ جو ہے وہ جواب دیا۔ اسرائیل جو ہے بظاہر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے بہت سارے ڈرونز اور میزائل جو ہیں وہ گرائے، اور ظاہر ہے ایک مشترکہ حفاظتی چھتری جو ہے وہ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور اردن کی شکل میں دستیاب تھی، لیکن اس کے باوجود اسرائیل کا ناقابل تسخیر ہونے کا جو دعویٰ تھا اس کو انہوں نے جھٹلایا، اس کو جو ہے چکنا چور کیا، اور اس کے بعد نیوتن ایئرپورٹ جو ان کا بہت اہم ایئرپورٹ ہے اس کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کی جو جنگی کابینہ ہے وہ جوابی کارروائی کرنا چاہتی ہے۔ امریکہ جو ہے وہ اس جوابی کارروائی پہ اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے بظاہر آمادہ نظر نہیں آ رہا۔ کیا اسرائیل جو ہے وہ اس ساری صورتحال میں امریکہ کے اس مشورے کو کہ امریکہ جو ہے وہ کسی بھی اب ایران کے خلاف کارروائی میں اس کے ساتھ نہیں ہوگا، کوئی اہمیت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟ خطے کے اندر جو اس وقت بڑی ایک والیٹائل سچویشن ہے، اس کی کیا صورتحال جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اور یہ کس طرف جو ہے وہ جا سکتی ہے؟ ایران یہ بات کہہ چکا ہے کہ ہماری طرف سے معاملہ ختم، ہم نے ایک بات کہی تھی وہ ہم نے پورا کر دکھایا، اور جس طریقے سے تسلسل کے ساتھ ہمیں نشانہ بنایا جا رہا تھا، یہ جواب جو ہے یہ بہت ضروری تھا۔ اسرائیل جو ہے وہ ظاہر ہے اس وقت فرسٹریشن کا شکار ہے، پورے غزہ کو ملبے میں تبدیل کر دینے کے باوجود اس کو اپنے یرغمالیوں کا پتہ نہیں چل رہا۔ 33,000 سے زائد فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ان کی ایمانی طاقت کو کمزور نہیں کر پایا۔ اب یہاں سے بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں اس وقت کو کہ ایک سفارتی سرگرمی جو ہے وہ جاری ہے، اور عالمی لیڈر جو ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تحمل کا، صبر کا اور برداشت کا مظاہرہ کیا جائے، ورنہ اس کا انجام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ معاملات کس طرف بڑھ رہے ہیں اس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایاز وزیر صاحب، سابق سفارتکار رہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب، ممتاز تجزیہ نگار ہیں۔ غلام مصطفیٰ صاحب، میں ذرا آپ سے اس کی جو فوجی صورتحال ہے اس کا بھی ذرا آپ سے ایک تجزیہ لیا جائے کہ دیکھیں، ایک حفاظتی حصار تو امریکہ کی صورت میں دستیاب تھا جو اس نے کام بھی کیا، اور ظاہر ہے برطانیہ نے بھی ساتھ دیا، اردن نے بھی ساتھ دیا، لیکن
وہ رات جو ہے ایک تو یہ کہ ایران کے ڈرونز اور میزائلز جو ہیں انہوں نے پینیٹریٹ کیا اسرائیل کے اندر. دوسرا یہ ہے کہ اسرائیل کے ناقابل تسخیر ہونے کا جو معاملہ تھا اس کو چیلنج کیا. اور تیسرا ان ڈرونز اور میزائلز کو گرانے کے لیے بھی میزائل جو ہیں وہ چھوڑے گئے اور جہاز جو ہیں وہ فضا میں رہے. وہ بھی کوئی 1.5-2 ارب ڈالر کی رات جو ہے وہ اسرائیل کو پڑی. تو یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت سارے پہلو ہیں. ایک سیاسی پہلو ہے, ایک ملٹری پہلو ہے. جہاں تک سیاسی پہلوؤں کا تعلق ہے اس میں تو بڑا واضح ہے کہ اسرائیل کو ایک سیٹ بیک ہوا ہے کہ پہلی دفعہ بہت عرصے کے بعد ڈائریکٹلی اسرائیل پہ اٹیک ہوا ہے, اور وہ پراکسیز کا نہیں ہوا یا ایسے گروپس کا نہیں ہوا جو اسرائیل کے خلاف برسر پیکار رہے ہیں کافی عرصے سے. یہ باقاعدہ ایک آزاد مملکت نے اپنی سرزمین سے اسرائیل پہ حملہ کیا ہے, جس کا مطلب ڈائریکٹ چیلنج کیا ہے اسرائیل کو. تو یہ اسرائیل کے لیے, اسرائیل کے لوگوں کے لیے, ان کے سیاسی طور پر ان کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک تو ہے اس کا. دوسرا جو بہت بڑا پہلو اس کا یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر جو گیم چل رہی تھی کہ اسرائیل جو کچھ کر رہا تھا اس کی زبانی تو مذمت ہو رہی تھی, غزہ کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں, یا اس نے جو کچھ پہلے اسے لیبنان میں کیا, سیریا میں سے پہلے کیا, انہوں نے سیرین ایئرپورٹ کو تباہ کیا. لفظی طور پر سب بات چیت کر رہے تھے, روس بھی, چین بھی اس کی مذمت کر رہا تھا. مغرب دنیا اس سے پیچھے ہٹ کے صرف اسرائیل کی سپورٹ میں بیٹھی ہوئی تھی. اب ان کو بھی یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ایران نے اگر یہ کام کیا ہے تو ایران اس میں اکیلا نہیں ہے, کہ ایران تنہا اس اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے ایران نے 1000 دفعہ سوچا ہوگا. اور ایران نے بھی, جو ایران کے ساتھ جن بڑے ممالک کے تعلقات ہیں, چین ہے خاص طور پر, روس ہے, ان سے مشورے کے بعد ہی ایران بھی اس میدان میں کودا ہے, جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے بھی یہ بات آئی ہے. اور اس سے پہلے جب یہ ایران نے دھمکی دی تھی تو امریکہ نے روس اور چین سے یہ درخواست کی تھی کہ کسی طریقے سے ایران کو روکیں آپ. بہرحال یہ تو ایک سیاسی لیول پر جو گیم چل رہی, میں اس کی بات کر رہا تھا. ملٹری لیول پر دیکھیے, ایران نے دو اس کی آپ کیا کہتے ہیں کہ تھیوریز بیان کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ایران نے ملٹری طور پر باقاعدہ اسرائیل کو حملہ کر کے نقصان پہنچانے کی کوشش کی. دوسرا یہ ہے, اگر یہ کرنا ہوتا, اسرائیل کو ایک خاص نقصان سے آگے لے جانا ہوتا, تو ایران کی سرزمین سے جو ڈرونز اڑے ہیں ان کو 9 گھنٹے لگتے ہیں وہاں پہنچنے پہ, اس سے جو میزائل سے ان کو 1.5-2 گھنٹے لگتے ہیں پہنچنے پہ. تو اتنی بہت بڑی وارننگ اگر اسرائیل کو مل جائے, اور اس کے جتنے سے آپ نے بھی کہا امریکہ, برطانیہ, فرانس اور دوسرے ممالک ان کے ساتھ کھڑے تھے, تو ان کے لیے ان کو ڈیفینڈ کرنا اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا. تو ہوا بھی یہ سارا کچھ یہ. تو ایران نے بجائے سے کہ سیریا یا لیبنان سے زمین استعمال کر سکتا تھا اور ڈائریکٹلی اسرائیل پہ اٹیک کرتا, نقصان بہت زیادہ ہونا تھا. پھر اس کے بعد اسکلیشن شاید اب تک اس سے آگے بڑھ چکی ہوتی. ایران نے بھی ایک سمجھداری کا, میں کہہ لیجیے, مظاہرہ کیا, اور ایران نے اس سے اپنا ایک مقصد حاصل کر لیا. دوسرا جو بہت بڑا مقصد حاصل ایران نے یہ کر لیا اس سے, جس سے روس نے بھی, چین نے بھی, دوسرے ممالک نے بھی اس پہ بہت نوٹ کیا ہوگا, کہ اسرائیل کے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ مل کر جو ان کی ریئیکشن کی ایبلٹیز ہیں وہ کیا ہیں, ملٹریلی بھی, ویپن وائز بھی, ٹیکنیکلی بھی, ٹیکٹیکلی بھی. تو ایران کو تو یہ 2 اہداف حاصل ہو گئے ہیں, اور ایران ابھی اگلے حملے کے لیے پوری تیار ہے. اور وہ میرا خیال جو نیکسٹ حملہ ہوگا, خدا ایسی اگر بات بڑھتی ہے, تو وہ پھر اسرائیل کے لیے زیادہ تباہ کن ہوگا. یہ چیز اسرائیل بھی سمجھتا ہے, یہ چیز امریکہ بھی سمجھتا ہے. میں آتا ہوں جان صاحب. ایاز وزیر صاحب, اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کہہ رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر ہے اور خطے کو تباہ کن جنگ کا سامنا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جس صبر اور تحمل یا برداشت کی بات کی جا رہی ہے, اسرائیل کی جنگی کابینہ تو اس کا جواب دینے کی اور رد عمل دینے کی جو ہے وہ بات کر رہی ہے, تو آپ کو یہ معاملہ کتنا سنجیدہ دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیے, میں تو سمجھتا ہوں کہ سنجیدہ تو بہت ہی زیادہ ہے, کیونکہ اگر شروع سے دیکھ لے تو جب اسرائیل نے غزہ پہ حملہ کر لیا تو یوں لگ رہا تھا کہ گویا یہ تو بس آپس کی بات ہے, 1-2 دنوں میں فارغ ہو جائے گی یہ کاروائی, لیکن وہ آہستہ آہستہ پھیلتا رہا ہے. اب یہاں تک بات آ گئی کہ ایران بھی انوالو ہو گیا, حالانکہ ایران کے بارڈر تو ڈائریکٹلی اسرائیل کے ساتھ نہیں ملتے. تو اسرائیل نے
ان کے سفارت خانے پہ سیریا میں حملہ کر لیا تو گویا ان اے وے اسرائیل پرووکڈ ایران. میری اپنی رائے یہ ہے کہ اسرائیل نے یہ قصدن کیا تاکہ دیکھ لے کہ ایران کا ریئیکشن کیا ہے، اس سے پیشتر کہ وہ اس جنگ کو مزید کہیں اور پھیلا دے. ایران کا وہ چاہتا تھا کہ دیکھ لے ریئیکشن کیا ہے اور کتنا سیویئر ہے. تو ایران نے صحیح جواب دیا، اپنے سرزمین سے حملہ کر لیا. پراکسیز جیسے جنرل صاحب نے کہا، اپنے ان علاقوں کو استعمال نہیں کیا جہاں سے وہ قریبی استعمال کر سکتے تھے اور زیادہ نقصان بھی پہنچا سکتے تھے. تو ایران کا مقصد کہ ہم اپنے حملے کا بدلہ بھی لے اپنے کونسلیٹ کے اور جنرل جو ان کا شہید ہوئے تھے لوگ ان کے، اور ایسے لے کہ دنیا بھی یہ تسلیم کر لے کہ واقعی ہم جنگ مزید پھیلانا نہیں چاہتے. ورنہ آج کے دنیا میں جو اتنا ڈیولپ ہے اس میں آپ اگر ڈرون بھیجتے ہیں جو کہ 5 گھنٹے یا شاید اسے زیادہ وقت لیتا ہے پہنچنے میں، اور میزائل بھی وہ سلو والے تھے، تو یہ تو گویا ایک قسم کی وارننگ تھی. بلکہ امریکہ کو پہلے کہہ بھی دیا تھا کہ ہم حملہ کریں گے، ضرور بدلہ لیں گے. تو ایک تیاری ان کو کہا کہ گویا تیاری پکڑو تاکہ نقصان کم ہو. اس کے باوجود پھر بھی جیسے آپ نے کہا وہ ایئرپورٹ نشانہ بنا. حالانکہ ویسٹرن میڈیا یا اسرائیل تو یہی کہتے ہیں کہ ہم نے 99% ان کے ڈرون اور میزائل گرا دیے ہوا میں. لیکن بہرحال اگر ایک بھی میزائل اندر گیا ہو رہا تو بڑا نقصان. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اسرائیل کی جو ایک دھاک بٹھائی تھی دنیا میں کہ بڑی ہی ناقابل تسخیر قوت ہے اور دفاع بڑی مضبوط ہے، اس کی دھجیاں اڑا دی. تو اب اسرائیل پریشان ہے کہ اگر ہم یہ حملہ نہ روک سکے پوری طرح، تو اگر واقعی صحیح جنگ ہمارے اوپر شروع ہو جائے اور ایران کے علاوہ یہ ذرا زیادہ بڑھ جائے، کیونکہ اس کے اثرات اب لگ رہے ہیں. اگر امریکہ عقل سے کام لے تو شاید اس کو کنٹرول کر لے، نتنیاہو کو کہہ دے کہ بھائی بس کرو، باقی اس کو آگے نہ بڑھاؤ. یہ اپنے کابینہ کو سمجھا دو کہ ایران پہ حملہ بالکل نہ کرے، کیونکہ اگر ایران پہ اب دوبارہ حملہ کر لیا تو یہ گویا ایک قسم کا اعلان جنگ یا تیسری جنگ عظیم شروع کرنے والی بات ہوگی. کیونکہ ایران نے جو کیا وہ اپنے جو اس کے ڈیفنس رائٹ تھا ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف، اس کے نیچے اس نے کیا. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں جی یاز عزیز صاحب، میں آتا ہوں. جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے صدر بائیڈن جو ہے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کے حق کے دفاع کے ساتھ ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران پر اگر کوئی آپ کارروائی کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. یہ ایک بظاہر پوسچر ہے، اور اگر بظاہر پوسچر نہیں ہے تو کیا صدر بائیڈن جو ہیں وہ نیتن یاہو کے ٹریک ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے کنونس کر سکتے ہیں کہ بس اب اس معاملے کو یہیں ختم سمجھا جائے، اب آپ اس طرف نہ جائیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ امریکہ نے جو بات کہہ رہا ہے اس کا it says it means also. میرا خیال ہے کہ یہ صرف ایک سیاسی رد عمل ہے، کیونکہ بائیڈن بھی الیکشن میں جا رہے ہیں اس سال. نتنیاہو پولیٹیکلی آلریڈی کافی انڈر سٹریس ہے، غزہ کے بعد کی اور غزہ سے پہلے بھی ان کے ساتھ مسائل تو بنے ہوئے تھے. تو یہ جہاں تک بات چیت کا تعلق ہے وہ تو ٹھیک ہے. اب یہ فیصلہ کرنا کہ کیا اسرائیل اس سے ریئیکٹ کرے گا یا نہیں کرے گا، میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسرائیل ریئیکٹ کرے گا، اور وہ ریئیکٹ کرے گا اس طریقے سے نہیں کرے گا ڈائریکٹلی ایران پر حملہ کر دے گا. وہ بھی کوئی ایسا اقدام کرے گا جس سے اس کی اپنی پبلک کو بھی تسلی ہو جائے، اور امریکہ میں جو بائیڈن کے سپورٹرز ہیں یا جو براہ راست اسرائیل کے سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ مت بھولیے کہ بہت بڑی اسٹرانگ لابی ہے اسرائیل کی جو امریکہ میں کام کر رہی ہے، اور اس کے مطابق وہ فیصلے بھی ہوتے ہیں ان کے، تو وہ بھی ان کو بھی تسلی ہو جائے کہ واقعی یہ کام ہو چکا ہے. کیونکہ ورنہ ڈیموکریٹک پارٹی جو اس وقت الیکشن کی وجہ سے آلریڈی پریشان ہے، ان کے لیے اور مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. تو اس لیے یہاں تک کہہ دینا تو ٹھیک ہے، سیاسی طور پر انٹرنیشنلی یہ
بات اچھی لگتی ہے سنتے ہوئے کہ بھی بائیڈن صاحب کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن چیزیں بائیڈن صاحب کے اختیار میں نہیں ہیں، چیزیں نتنیاہو کے اختیار میں نہیں ہیں. جو سیاسی صورتحال ہے دونوں ممالک میں دونوں لیڈرز کی، وہ ان کو اس اقدام کی سپورٹ نہیں کر رہی. تو مجھے تو یہ ہے ڈر ہے اور شک ہے کہ یہ اقدام کرے گا اسرائیل، کچھ شاید ٹائم لے، لیکن اس کے بعد جو اقدام کرے گا وہ ایسا بظاہر تو یہ نہیں ہوگا کہ ایران کو ایسا موقع ملے، لیکن ایران کے لیے اب مشکلات بڑھیں گی، یہ مت بھولیے گا. اس لیے کہ امریکن نیوی، برطانیہ کی نیوی، فرانس کی نیوی اس خطے موجود ہے اور براہ راست وہ اس متاثر بھی ہے اور اس میں انوالو بھی ہے. اس میں تو ایران کے لیے مسائل بڑھ سکتے ہیں. اس لیے جب بھی تو ریئیکشن آئے گا اسرائیل کی طرف سے، کیونکہ اس سے پہلے بھی جس آپ نے ذکر کیا ایران نے بہت نقصان اٹھایا اسرائیل کے ہاتھوں سے. اور یہ مت بھولیے کہ اسرائیل نتنیاہو از آن ریکارڈ، اس نے کہا تھا کہ ہمیں 2 ممالک سے خطرہ ہے، ایک ایران اور ایک پاکستان کا نام لیا تھا اس نے. پاکستان بھی اس کا متاثر ہو سکتا ہے آگے سے، افیکٹ تو پاکستان پر ہے لیکن اس سے بات بڑھ سکتی ہے، پاکستان بھی اس سے متاثر ہو سکتا ہے، کیونکہ ڈائریکٹلی تو شاید ابھی نہیں کریں گے لیکن کسی سٹیج پہ پاکستان کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہودی لابی ان جنرل اور جو کرسچن زائنزم ہے وہ بھی، اور جو برہمن زائنزم ہے وہ بھی، میں بھارت کی بات کر رہا ہوں، یہ بھی آن ریکارڈ ہیں کہ سب مل کر پاکستان کے بھی خلاف ہیں اور ایران کے بھی خلاف ہیں. اور دیکھیے باقی جو عیسائی ممالک باقی ہیں اس میں ایک ترکی رہ جاتا ہے، ترکی کا اپنے مسائل ہیں. تو ان 3 ممالک کو تو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے. کیسے کریں گے، کب کریں گے، یہ میں کہہ نہیں سکتا. لیکن مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. جن صاحب میں آتا ہوں، ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے. اب ایاز وزیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو صورتحال ہے، امریکہ جو ہے وہ اگر اسرائیل کو جوابی کارروائی سے نہیں روک پاتا، اور جوابی کارروائی ہوتی ہے وہ کسی بھی نوعیت کی ہوتی ہے، اور جنرل صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ ان کی نیوی موجود ہے، ایکٹیو ہیں، اور ایران یہ بات کہہ چکا ہے کہ اگر ہمیں امریکہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو پھر اس کے مفادات جو ہیں اس کو زک پہنچے گی. تو یہ آپ کو پھر کیسے لگ رہا ہے کہ یہ صورتحال جو ہے یہ اب کیا ہاتھ سے نکل چکی ہے، یا یہ کہ اس وقت جو ایک سفارتی تھرتھلی مچی ہوئی ہے وہ اس معاملے کو کسی حد تک کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو کنٹرول کرنا یا حل کی طرف لے جانا یہ امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھ میں ہے. اگر وہ چاہیں تو اس مسئلے کو کول ڈاؤن کر سکتے ہیں، اس کا حل بھی تلاش کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر اسرائیل اپنی ہٹ دھرمی پہ قائم رہا اور امریکہ اس کے ساتھ کڑا رہا کہ بائیڈن کے اعلان کے باوجود بھی اگر اسرائیل حملہ کرتا ہے اور امریکہ اس کے ساتھ کڑا رہا، تو پھر حالات میرا خیال ہے ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. کیونکہ اس خطے میں دوسرے بھی 2 بڑے ممالک ہیں، روس اور چین، جو ابھی تک تو بظاہر کہتے ہیں کہ بھئی کول ڈاؤن کر لو، حل اس کا تلاش کرو، لیکن ظاہر بات ہے یہ ان کے خلاف چلیں گے. کس طرح چلیں گے یہ دوسری بات ہے، لیکن ایران اس میں میرا خیال ہے پھر اکیلا نہیں ہوگا. اگر اس طرح حالات ڈیولپ ہو جائے، پھر مسلم دنیا کے اندر عوام کی اتنی پریشر ہوگی اپنے حکومتوں کے اوپر کہ انہوں نے اگر کچھ فوجی لحاظ سے نہ بھی کرنا ہو تو کم از کم اخلاقی لحاظ سے کھل کے سامنے آ جائیں گے. اب تو بعض ممالک نام لیے بغیر اسرائیل کا نام بھی شاید لینا پسند نہیں کرتے، ڈر کے مارے کہ امریکہ سرکار ناراض نہ ہو جائے. لیکن پھر باتیں کھل کے آ جائیں گی. مسلمان خواہ وہ دل میں چاہے یا نہ چاہے پھر اسرائیل کے خلاف ایران کے ساتھ یا اسرائیل کے خلاف کڑے ہو جائیں گے، اور حالات پھر آہستہ آہستہ امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھ سے نکلتے جائیں گے. اب اگر ایران کے علاوہ تیسرا کوئی ملک اس میں انوالو کیا گیا تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور خدا نخواستہ اگر پاکستان کی طرف ہاتھ اٹھائے گئے کسی طرح، کیونکہ ہمارا بھی
یہ نیوکلیئر ایسٹ یہودی لابی کو اور مغرب کو بالکل پسند نہیں ہے کسی طرح اس کو ختم کیا جائے یا لے لیا جائے. تو پھر ہمارے ہاں بھی مشکلات یہ ہوں گی کہ اگر حکومت نہ بھی چاہے تو اس پہ مجھے وہ قصہ یاد آتا ہے, آپ کو بھی یاد ہوگا, جو امریکہ ایمبیسی خبر اڑی تھی کہ شاید سعودی عرب کے اوپر امریکہ نے حملہ کر لیا, وہ مکہ والا جو انسیڈنٹ ہوا تھا. تو ود ان نو ٹائم پوری پنڈی نکل آئی اور امریکن ایمبیسی پہ حملہ کر لیا. لمبی کہانی ہے. تو اس طرح ری ایکشن کی توقع ہر ملک سے آپ یقین کریں کی جا سکتی ہے. مسلمان ممالکوں میں عوام کی ری ایکشن حکومتیں نہیں کریں گی, شاید حکومتوں کے اپنے مفادات یا وہ زیادہ ڈیٹیل جانتی ہے, لیکن عوام تو سیدھی بات جانتے ہیں کہ ادھر یہودی ہے ادھر مسلمان ہے, اس میں اب ہم کیسے ایسے آرام سے یا گھر بیٹھ جائے. تو اگر اسرائیل اب حملہ کرتا ہے اور امریکہ, فرانس اور برطانیہ اس کی پشت پناہی کرتے ہیں تو میرا خیال ہے پھر حالات ہاتھ سے نکل جائیں گے. اللہ نہ کرے اس طرح کی بات. اب جن صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے, اردن کا جو رویہ رہا وہ آپ نے دیکھا, مصر ہے, جو باقی ممالک ہیں, کویت ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ساری صورتحال کے اندر خطے میں جنگ کا پھیلاؤ جو ہے اگر ایران پر جوابی کارروائی ہوتی ہے کس طریقے سے ممکن ہے؟ دیکھیں, اگر ایران کے خلاف جوابی کارروائی ہوتی ہے تو پھر آگ کا بھڑکنا زیادہ دیر نہیں لگے گی. اس میں سیریا, لیبنان تو ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہیں اور وہ اس میں ڈائریکٹلی اس میں انوالو بھی ہو جائیں گے. اس میں اسی طریقے سے آپ دیکھو کہ الجیریا کھل کے سامنے آیا تھا, وہی بات کرے گا. مصر پیچھے نہیں رہ سکتا, مصر چاہے یا نہ چاہے تب بھی اس کو انوالو ہونا پڑے گا, ون وے اور دی ادر. تو یہ تو اس امیجیٹ نیبرہڈ کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ دیکھیے, اگر دنیا کو جہاں جہاں سے ایران کو سپورٹ مل سکتی ہے, جہاں جہاں سے ایران سپورٹ لے کر اسرائیل کے خلاف مضبوطی میں اختیار کر سکتا ہے, وہ تمام لوگ نشانے پر ہوں گے. اور میں جب پاکستان کا میں نے ذکر کیا تھا, میں اسی لیے کیا تھا کہ ہم ہمسائے ہیں, ہمارے تعلقات ہیں, ہمارے ہر قسم کے تعلقات ہیں, مذہبی بھی ہیں, روایتی جو ہمارے سوشل سسٹمز ہیں وہ بھی ہمارے آپس میں مشترک ہیں. تو پاکستان بھی اس سے پیچھے نہیں رہ سکتا. پاکستان میں بھی ایک بہت بڑی آبادی ہے جو اس سارے چیز کو ایسے دیکھ رہی ہے, کسی اور نقطہ نظر سے دیکھ رہی ہے. تو بات تو بڑھے گی. اور پھر آپ مت بھولیے کہ جو ریڈ سی ہے, جو ٹریڈ روٹ ہے دنیا کا بہت بڑا ایک, وہ بلاک ہو جائے گا, اسٹریٹ آف ہارمز بلاک ہو جائے گا. اکنامکلی دنیا ایک سپن میں آ جائے گی. پہلے ہی کووڈ کے بعد مسائل بڑھ چکے ہوئے ہیں. تو یہ اتنی چھوٹی اور اتنی سیدھی سی بات نہیں رہے گی کہ اسرائیل اور ایران لڑ رہے ہیں, کیونکہ بارڈرز تو مشترک نہیں ہیں ان دونوں کے. اگر دونوں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے ہیں کسی طریقے سے تو امیجیٹلی ایران کو تو سپورٹ اویلیبل ہے, عراق سے بھی مل رہی ہے, یمن سے بھی مل رہی ہے, لبنان سے بھی مل رہی ہے, سیریا سے بھی مل رہی ہے. اسرائیل کو ایران پر حملہ کرنے کے لیے اپنی ایئر فورس کے لیے روٹ چاہیے ہوں گے. وہ کون دے گا؟ جو بھی ملک دے گا اس کے عوام اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. اس لیے میں نے بات کی تھی کہ جو دنیا کی نیوی یہاں پر موجود ہیں وہ پر ایکشن میں آئیں گی اور وہ ایک بات کو بڑھے گی اس سے. تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ ابھی تک تو کیلکولیشن چل رہی ہیں, اور ان کیلکولیشن میں جس طرح بھی آج صاحب بات کر رہے تھے, میں اگری کرتا ہوں کہ روس کو کھل کے آنا پڑے گا, چین کو بہت کھل کے آنا پڑے گا, کیونکہ ان دونوں ممالک کا اس میں بھی نقصان ہے بہت زیادہ. اگر ایران اتنا زیادہ انڈر سٹریس آیا اور ریئیکٹ نہ کر سکے اسرائیلی جو بھی اس کی جوابی کارروائی ہوگی اس کی, تو بہت سے مختلف لیول پر بہت سے مختلف مسائل بڑھ رہے ہیں, بڑھتے جا رہے ہیں اور بڑھتے جائیں گے. اور میں پھر یہ آپ سے کہہ دوں کہ یہ اسرائیل ریئیکٹ کرے گا اور امریکہ, برطانیہ, فرانس اور باقی مغرب دنیا کو سپورٹ کرے گی نہ چاہتے ہوئے بھی, کیونکہ لاجک اس کے خلاف ہے. لیکن جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ لاجک نہیں ہے, جو کچھ بھی ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے. اچھا, اس میں ایاز وزیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب یہ سب کچھ چل رہا ہے اور اس تناظر میں 22 تاریخ کو ایران کے صدر ابراہیم رئیسی پاکستان پہنچ رہے ہیں.
کتنا اہمیت کا حامل ہے یہ دورہ، اور اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے گو کہ پہلے سے طے شدہ ہے، صورتحال تو ابھی ڈیولپ ہو گئی ہے؟ دیکھیے اہمیت کا حامل تو ظاہر بات ہے، ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اگر یہ ایران اور اسرائیل کا یہ معاملہ نہ چھیڑا جاتا تو پھر ہم وہی بائی لیٹرل سمجھ رہے ہوتے کہ بس وہ ہمارا گیس پائپ لائن والا مسئلہ یا باقی تجارت اور تعلقات بائی لیٹرل، اس کے بارے میں بات ہوگی۔ لیکن اس موقع پہ یہ قصہ ضرور ہوگا، بلکہ فوکس بھی اسی بات پہ ہوگی کہ خدا نخواستہ اگر حالات بڑھ جاتے ہیں خرابی کی طرف تو پھر ہم کیا کریں گے، نیبر بلکہ وہ سارے ریجن کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ میرا خیال ہے ایران اس میں لگا ہوگا کہ سارے مسلم ممالک کا، خاص کر جو امیجیٹ ریجن میں ہے اور دور والے بھی، سب سے رابطہ کر لے کہ بھئی اگر حالات خراب ہوئے تو کیا کرو گے تم لوگ۔ ہر ایک ملک ظاہر بات ہے اپنا انٹرسٹ دیکھتا ہے، انکلوڈنگ پاکستان پہلے اپنا انٹرسٹ دیکھیں گے، لیکن اس میں پھر انٹرسٹ سب کا ایک ہو جائے گا فائنلی اگر یہ خدا نخواستہ وہ والی جنگ ہوئی جو سمجھا جا رہا ہے کہ یہودی اور مسلمانوں کا، پھر تو ظاہر بات ہے پھر وہ چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں یا جو آپس میں ناچاکیاں ہیں وہ ہٹ جاتی ہے، پھر ایک انٹرسٹ رہ جاتا ہے کہ ہاں اس میں ہم سب اکٹھے ہیں۔ جیسے خدا نخواستہ اگر مکے پہ یا مدینے پہ حملہ ہوتا ہے تو پھر کوئی بھی ملک یہ نہیں سوچ سکتا کہ میرا بشمول ایران وہ بھی سعودی عرب کے دفاع کے لیے کھڑا ہوگا ان دو متبرک جگہوں پہ اگر حملہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح اگر یہ جنگ بھی اس طرح نوعیت اختیار کرتی ہے پھر حالات بہت سخت خراب ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ایرانی صدر صاحب کا اس وقت آنا بہت ہی اہم ہے، اور یہ بات ضرور درمیان میں آئے گی۔ اچھا یہ بتائیے گا جین صاحب، آخری 2 منٹ ہیں، کہ کوئی عقل بھی اس میں چلے گی، دباؤ چلے گا کہ کوئی ایسی صورتحال ڈیولپ ہو کہ بین الاقوامی قوتیں یہ سمجھیں کہ معاملے کو جو ہے وہ کسی طریقے سے اسرائیل کو کہا جائے کہ وہ جوابی کارروائی سے گریز کرے؟ دیکھیے آپ اگر پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے شروع ہونے کا جو نقطۂ آغاز ہے اس طرح اور کریں تو اس وقت بھی شاید بہت معمولی مسائل تھے، بہت معمولی ایکشنز ہوئے تھے۔ پولینڈ کے خاص طور پہ حملہ ہوا جرمنی کی طرف سے، تو اس کے بعد سے حالات بگڑنا شروع ہوئے۔ اسی طرح فرسٹ ورلڈ وار میں دیکھ لیے، تو جو بڑی جنگیں شروع ہوتی ہیں وہ اچانک ہر ملک کھڑا ہو کے ایک طرف حملہ نہیں کر دیتے، مل کے سارے شروع اسی طریقے سے ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹس ہیں جس کے بعد میں ری ایکشن بڑھتے جاتے ہیں۔ اس میں جو لیڈر آف ایسکلیشن ہے ان کو بڑھنے میں دیر نہیں لگتی، جس طرح ایران نے ریئیکٹ کیا ہے اور جس طرح میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل ریئیکٹ کرے گا، تو یہ لاجیکل نہیں ہے کہ بھئی اسرائیل ریئیکٹ کرے۔ جس طرح اسرائیل کلیم کر رہا ہے کہ نقصان نہیں ہوا اور سب کچھ مار گرایا ہے، 99% جو ویپنز آئے تھے، تو ان کا ریئیکشن بنتا نہیں ہے۔ اس میں اپنے جو مفادات ہیں اسرائیل اس کی نگہداشت تو کر ہی رہا ہے اس کے، لیکن اس کے باوجود میں یہ آپ کہتا ہوں کہ وہ ان کو چونکہ ایک سیاسی مسئلہ بھی ہے اور دوسرا بڑا ڈکلیئرڈ ہے یہ مغربی دنیا کا، پاکستان کے نام لیے بغیر یہ بات کہہ چکے ہیں، دنیا کہہ چکی ہے کہ ایران اور پاکستان، اور تیسرا میں ترکی اس لیے شامل کر رہا ہوں کہ اب اسلامی ملکوں میں اگر نظر دوڑائیں تو ان تین کے علاوہ شاید کوئی ایسا ملک ہے جو اتنی مضبوطی سے کھڑے ہو سکتا ہے مغربی دنیا کے یا اسرائیل کے خلاف، یا اسرائیل کے ساتھ کوئی جنگ جب صورتحال ہو تو اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اور ویسے بھی جو اسٹریٹجک معاملات جس طرح چل رہے ہیں انٹرنیشنلی، اس میں بھی یہ ایسی چیز آپ کو نظر آتی ہے۔ تو یہ باری باری تو مسائل تو بنیں گے پاکستان کے لیے اور ایران کے لیے خاص طور پہ، تو اس لیے اس میں عقل کا استعمال ہونا چاہیے، لیکن جب جنگیں شروع ہوتی ہیں اس میں عقل کا استعمال پیچھے رہ جاتا ہے، پھر اس کے بعد صرف لوگ طاقت کی زبان جانتے ہیں، اور پھر عقل اس وقت آتی ہے جب بہت نقصان ہو چکا ہوتا ہے، چاہے پہلی جنگ عظیم لے لیجئے، دوسری جنگ عظیم لے لیجئے۔ تو اس لیے لیٹس کیپ آور فنگرز کراس، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسے معاملات نہ ہوں، اللہ کرے۔ بہت شکریہ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، بہت شکریہ ایاز وزیر صاحب۔ ناظرین، آپ نے جنرل غلام مصطفیٰ اور ایاز وزیر کی گفتگو سنی۔ وقت ہوا ہے مختصر سے کمرشل بریک کا۔ بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے دہشت گردی کے حوالے سے، اور خاص طور پر جو چینی انجینئرز کو نشانہ بنایا گیا تھا اس کی باز گشت ابھی تک سنائی دیتی ہے۔ ناظرین، پاکستان میں دہشت گردی جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے، اور حالیہ
ماضی قریب میں دیکھنے میں یہ آیا کہ اس میں ایک بڑا اضافہ جو ہے وہ ہوا ہے۔ خاص طور پر دیکھنے کی یہ بات ہے کہ سی پیک یقیناً کھٹکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چینی انجینئرز ہیں ان کے حوالے سے بھی کوشش کی جاتی ہے کہ موقع ملے تو نشانہ بنایا جائے۔ اب جو حالیہ چینی انجینئرز کا واقعہ ہوا اور اس کے اندر جن 6 چینی انجینئرز کی ہلاکت جو ہے وہ ہوئی، اس کی بازگشت ابھی تک سنائی دیتی ہے۔ تحقیقاتی عمل جو ہے وہ بھی ہوا، ظاہر ہے انکوائری کمیٹی جو ہے اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی ہے، لیکن جو چیزیں سامنے آئیں اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے یہ انتظامی لاپرواہی جو تھی اس کے اندر شامل تھی، اور بلٹ پروف گاڑیاں تک جو ہیں وہ نہیں دی گئی تھیں۔ اس کے نتیجے میں جو ہے ظاہر ہے پولیس افسران جو ہیں اور جو سیکیورٹی کے انچارج ہیں وہ اس کا نشانہ بھی بنے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے خلاف محکمانہ کارروائی جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہوئی ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اگر کچھ ایس او پیز ہوتی ہیں تو پھر ان پہ عمل کیوں نہیں ہوتا؟ کہاں پہ ایسی کوتاہی ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے میں اس نوعیت کے واقعات جو ہیں وہ ہوتے ہیں؟ اور جب پولیس چوکیز پر بھی اٹیک ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں پہ بھی ایک ایس او پیز کا طریقہ کار اڈاپٹ کر لیا گیا ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ بنیادی طور پر فرنٹ لائن بن گیا ہے دہشت گردی کے حوالے سے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس پر بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں افضل شگری صاحب، سابق آئی جی پولیس رہے اور پولیس کے حوالے سے انہوں نے بے شمار کام بھی کیا ہے۔ پولیس اصلاحات کا جو 2002 کا فریم ورک تھا، ڈھانچہ تھا، وہ بھی انہی نے بنایا تھا۔ شگری صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو چینی انجینئرز والا معاملہ ہے یہ بڑا حساس معاملہ ہے، لیکن آپ اس کی جو جس طریقے سے یہ ہوا، کوتاہی، کمی، کیسے کہاں پہ آپ اس کا دیکھتے ہیں کہ نشاندہی ہوتی ہے؟ کہ جو پروجیکٹس ہیں ان کی امپورٹنس، اور میرا خیال ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور پھر یہ ایک نیشنل لیول کا سب سے امپورٹنٹ پروجیکٹ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، میرا خیال ہے یہی حال گوادر کا ہے۔ تو یہ دو وہ پوائنٹس ہیں جو کہ اس سارے پروجیکٹ کے سب سے امپورٹنٹ پروجیکٹس ہیں۔ تو اس ڈیولپمنٹ کا جو انیشیٹو ہے اس پہ خصوصی توجہ کی ضرورت تھی، اور اب اس واقعے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے یا کوئی غلطی یا کوئی کمی ہے اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس واقعے کے بارے میں تفصیلات جو میڈیا میں ہیں انہی کے مطابق جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ آفینس جو ہوا یہ بالکل ریپیٹ تھا جو پہلے اسی کے قریب ہی دوسرے مقام پر ہو چکا ہے۔ تو ایک قسم کا دوبارہ واقعہ ہو جانا اور اسی ماڈس آپرینڈی سے ہو جانا، میرا خیال ہے اس پہ بہت سے سوالات ضرور اٹھتے ہیں، کیونکہ ایک خودکش گاڑی میں آ کے اس نے گاڑی کو ٹکر ماری اور اس سے یہ نقصان پہلے بھی ہوا اور اب بھی ہوا۔ اس پہ کیا ایس او پیز ہو سکتی تھی، کیا اس کے اوپر کارروائی ہو سکتی تھی، اور اس پہ کیا کیا ان کو احتیاط کی ضرورت تھی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر شاید اتنی توجہ نہیں دی گئی ہے۔ اس میں شگری صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایسی صورتحال میں جب آپ کو حالات کی سنگینی کا بھی پتہ ہو، اسکاٹڈ قافلے یہ ہوتے ہیں، اس طریقے سے آپ چلتے ہیں، پھر ظاہر ہے آپ نے پوری ایک سیکیورٹی کی ارینجمنٹ کیا ہوا ہے اس خصوصی طور پر الگ سے، تو آپ کو یہ کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا اس کے اندر انتظامی تساہلی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس کے اندر ایک تو انٹیلیجنس جو ہے وہ اس کا کہ ان لوگوں کی وہاں موجودگی اور خطرات کو پہلے سے سمجھنا، میرا خیال ہے وہ فور وارن نہیں تھے، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس قسم کی جو سیکیورٹی ڈیوٹیز ہوتی ہیں جہاں پر مسلسل آپ کو ایک خاص لیول کے اوپر رہنا پڑتا ہے، اس میں ایک فٹیگ سیٹ ان کر جاتی ہے۔ آپ کے لیے وہ ڈیوٹی جو کہ بالکل بہت ہی امپورٹنٹ ہے،
اس افسر کے لیے، ان لوگوں کے لیے، اس ٹیم کے لیے جو یہ کام کر رہی ہے وہ روٹین بن جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں یہاں راولپنڈی میں میری تعین آتی تھی تو اس وقت ہم لوگ جو ہے، جو ٹیمز جو سیکیورٹی کا جن کی ذمہ داری ہوتی تھی ان افسروں کی، ان کو ہم روٹیٹ کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر آپ ایک افسر مسلسل وہ ڈیوٹی کرے گا اور ریپیٹڈلی کرے گا تو وہ پھر اس کے لیے روٹین بن جاتی ہے۔ وہ جو مرضی آپ اس کو انسٹرکشنز دیں، اس کے ذہن میں اس کی وہ اہمیت نہیں ہوتی ہے جو کہ اس ڈیوٹی کی اصل میں اہمیت ہے۔ تو کچھ اسی قسم کی صورت یہاں نظر آتی ہے کہ ایک روٹین سسٹم ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر اسی حساب سے کارروائی ہوتی ہے۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس میں کیا ایس او پیز تھی اور کیا فالو کی گئی۔ آبویسلی صرف یہ بات نظر آئی کہ یہ ایک بالکل بیان ہی جو پہلے واقعہ ہوا اسی قسم کا واقعہ تھا، اور ان کی جو گاڑیاں جو وہ آئیڈینٹیفائیبل تھی، یہ قسم کی گاڑیاں تھیں۔ اس میں جو ہے سیکیورٹی میں جو بہترین سیکیورٹی ہے وہ ہے کہ آپ سرپرائز دیں، آپ کی پریڈکٹیبلٹی نہیں ہونا چاہیے، آپ کا پیٹرن نہیں ہونا چاہیے موومنٹ کا۔ تو اس کو کس حد تک مد نظر رکھا گیا، میرا خیال ہے اس پہ میں وہ کامنٹ تو نہیں کر سکتا، لیکن اگر مجھے یہ کرنا ہوتا تو شاید میں اس طرف توجہ ضرور دیتا۔ اس میں شگری صاحب آپ نے یہ کہا کہ یہ ایک روٹین بن جاتی ہے کسی بھی افسر کے لیے جس کو یہ ڈیوٹی جو ہے وہ سونپی جاتی ہے۔ کیا یہ تصور کافی ہے کہ گاڑی کے پیچھے ایک پولیس کی گاڑی لگا دو یا ایک خاص سیکیورٹی کی جو پلاٹون ہے اس کو ریز کر لو اور پھر ایک کانوائے کی شکل دے دو؟ تو اگر کانوائے کی شکل بھی ہے تو اس میں سے اس سیکیورٹی کو بریچ کرنا اور پھر جا کے ایک مخصوص گاڑی کے ساتھ ٹکرانا، یہ بھی تو ایک سوالیہ نشان ہے۔ نہیں، سوالیہ نشان تو یہی ہے کہ آپ کو کیا آپ سرپرائز دے رہے ہیں، نہیں دے رہے ہیں، اور بہت سی اور کچھ ہو سکتا تھا اس کے اندر، لیکن یہ کہ ہینڈ سائٹ پہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ ہم بیٹھ کے کو کرٹیسائز کر دیں، لیکن جو گراؤنڈ پہ جو ڈیوٹی جو دے رہا ہے وہ اپنی پوری ڈیوٹی کر رہا ہے، ایک ایس او پیز ہے جس کو فالو کر رہا ہے، لیکن پھر یہ ہے کہ کیا اس کے پاس اتنی ریسورسز ہیں، کیا اس کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے، کیا آپ نے اس کو ایڈوانس انفارمیشن کے لیے کوئی کارروائی کی ہے کہ نہیں۔ یہ بہت سے سوالات ہیں جو انکوائری کمیٹی ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ میں یہی سجیسٹ کر سکتا ہوں کہ اس کے لیے اسپیشلائزڈ یونٹس ہونے چاہیے، اور یہ جو ماڈرن وے آف سیکیورٹی ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پرانے روٹین یا اس کا ایک پورے ڈرل کے طرح سے اس کی سیکیورٹی مناسب نہیں ہوگی، اس کے باوجود بھی واقعات ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے اور سیکیورٹی کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے اس وقت دہشت گردی کے واقعات میں ایک دفعہ پھر اٹھان ہے، اور ظاہر ہے اس حوالے سے بہت سارے سیریس کنسرنز جو ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری جو پولیس ہے یا یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس ہم نے بنا دیے ہیں، یہ افیکٹو ہیں یا یہ بھی اب ایک روٹین پولیسنگ ہی بن گئی ہے؟ نہیں، انہوں نے بہت کام کیا ہے، کیونکہ وہ ایک جو یہ سیکیورٹی ڈیوٹی جو ہے وہ روٹین اس لیے بن جاتی ہے کہ جو ریپیٹڈ ہوتی ہے، وہ اسی قسم کی ڈیوٹی مسلسل آپ کو دوبارہ آپ کو کرنی پڑتی ہے۔ یہ کاؤنٹر ٹیررزم کا جو ہے یہ تو ہر ایک یونیک کیس ہوتا ہے، اس کے اپنی اسیسمنٹس ہوتی ہیں، مختلف ٹیمز ہوتی ہیں، تو وہ اس میں روٹین نہیں بنتا ہے گا۔ لیکن یہ بھی بات درست ہے کہ آپ کو اگر کوئی ڈیوٹی کرنی ہے تو آپ کو ایک روٹین کا ایک بنانا ہے اور ایک ایس او پیز بنانی ہے اور ان کو ریلیجسلی فالو کرنا ہے۔ لیکن یہ روٹین ڈیوٹیاں جو ہے اس کا ایک جیسے کنوائے بنانا، اس کے لیے ریکوائرمنٹ اس وقت ہے کہ اگر آپ پہ کوئی بڑے پیمانے کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہو تو کنوائے کی ضرورت ہے۔ یہ اس قسم کے انڈیویجول کیسز کے لیے بذات خود ایڈوانس انفارمیشن، اور دوسرا آپ ان کو سرپرائز دیں، آپ کی موومنٹ جو ہے اس کی کسی قسم کا نہ وقت اور نہ راستہ، ان دونوں کا جو ہے وہ
انپریڈکٹیبل ہونا چاہیے. شگری صاحب، آپ کا اس علاقے سے بھی تعلق ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ اس نوعیت کے سلیپر سیلز کی موجودگی جو ہے کیا وہ اتنی آسانی سے ہو سکتی ہے؟ نہیں، وہاں پر ہے، بہت سے لوگ ہیں جو آپ کے ہمارے ناردرن ایریا کے چلاس ڈسٹرکٹ میں بھی ہے، کوہستان کے اندر بھی ہے. کبھی کبھی ان کی پریزنس نظر آتی ہے. کچھ لوگ ابھرتے ہیں، بیانات دیتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں اور اپنی ایفیلیشنز کا اظہار کرتے ہیں. میرا خیال ان کو فالو کرنا اور مسلسل ان کے پیچھے نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور جو لوگ اگر وہاں سامنے آتے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جو صورتحال ہے اور جس نوعیت کی پولیسنگ ہو رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا پولیٹیسائزڈ ادارہ جو ہے وہ ڈیلیور کر سکتا ہے جہاں پہ پولیس کو پہنچا دیا گیا؟ نہیں، اب اس پہ ایک چیز ذہن میں آپ رکھیں کہ اس میں صرف یہ سیکیورٹی صرف پولیس کی ذمہ داری نہیں تھی. وابڈا کا اپنا ایک سیکیورٹی کا جو نظام ہے، اور میری اطلاع کے مطابق ان کو جو اسکارٹ کرنے والے جو ہیں وہی وابڈا کے ہی سیکیورٹی کے لوگ تھے جو انہوں نے امپلائی کیے ہوئے ہیں، یا میرا خیال ہے کسی سول آرم فورسز سے انہوں نے لیے ہیں. یہ پولیس جو ہے وہ ان کو ایک بیک اپ کے طور پر ایک ایڈوانس انفارمیشن کے لیے اور لوکل حالات کو دیکھتے ہوئے ان کو یہ ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے، اور اس لیے کہ ان کے اپنے علاقے میں اگر کوئی واقعہ ہو تو وہ قانونی طور پہ ان کی ذمہ داری بھی ہے. اچھا، یہ فرمائے گا کہ اب ذرا ان جنرل ٹرمز اس کو دیکھیں کہ یہ سوال میں نے اسی کنٹیکسٹ میں کیا تھا کہ جب آپ کو اس طرح کے مسائل کا سامنا ہو تو آپ ایک پولیٹیسائز فورس سے کس طریقے سے کام لے رہے ہیں کہ آج بھی ہم کچے کے ڈاکو اور اس میں بڑے برے طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں؟ وہ ایک براڈر کوشچن ہے کہ آپ کا پولیس جو ہے اس کو آپ کس حد تک آپ نے ایٹانومی دی ہے پروفیشنل، کس حد تک اس کے جو ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں ان کے ادھر دخل اندازی نہیں ہے. میرا خیال ہے وہ ایک حقیقت ہے کہ پولیس پولیٹیسائزڈ ہے. یہ بھی حقیقت ہے کہ پولیس کی ہر کام کے اندر دخل اندازی کی جاتی ہے، ایکسٹینیس انفلوئنس استعمال ہوتا ہے اور پولیس کو مس یوز کیا جاتا ہے. اور یہ کوئی اس حکومت یا پہلی حکومت کی بات نہیں ہے، مسلسل یہ صورتحال ہے میرا خیال ہے، اور یہ پچھلے 15-20 سال کے اندر بہت زیادہ ڈیٹیریٹ ہوا معاملہ، اور اس کی وجہ سے ان کی جو کارکردگی، ان کی کارروائی، ان کی ایفیشنسی وہ ایفیکٹ ہوتی ہے. وہ ایفیکٹ ہوئی ہے. بہت شکریہ افضل شگری صاحب. ناظرین، یہ تھے سابق آئی جی پولیس افضل شگری، ان کی آپ نے گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے.